2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا. ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے یہ کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا جی اس طرح انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظر الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کا مزار کے اوپر مدرسہ بنا ہے جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی. جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں بنا منظور الاسلام بریلی. تو وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہے، اور میں عموماً کوشش کرتا تھا کہ آخری درجے تک فون نہ ہی سنوں. لیکن یہ جب انہوں نے کہا نہیں بریلی سے ہے اور عالم ہے، بات کرنا چاہتے ہیں، عالم ہے مفتی ہے، جی کرائے بات. انہوں نے خیر ان کو ٹائم دے دیا اگلے دن کا. تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے میں نے عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد فون آ گیا ان کا، اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یعنی سینکڑوں سٹوڈنٹس کا استاد ہوں، اور میں مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں، اور میں نے منزل اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے. آپ کے ایک پمفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا صحیح معنوں میں. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے کہا یہ آپ نے، کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے کلپ ایک سنا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پڑھیں. تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑے شرک کے نمبردار ہی دنیا میں آپ ہیں، عالم ہو کر. کہتا ہے کہ میں نے پھر اکتفا نہیں کیا، کہتا ہے میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے میں بلایا اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کریں. ان کے سامنے میں نے پمفلٹ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دیا، جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے تو توحید بیان کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اب یہ پمفلٹ جب کو پورا سن لے 8 صفحے ہیں، تو جتنی چلاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی اور اس طرح مان رہے سن جی میں وڈے مندر ہیں، وہ ساری ختم ہو گیا. کہتے جب پمفلٹ ختم ہوا میں نے کہا جی کوئی کوشچن کسی بندے کا توحید کے حوالے سے، غیر اللہ سے استعانت کے مسئلے میں، تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا، اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر ہمیں، تو کہنے لگے پھر اعلیٰ حضرت کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی باتوں سے سمجھ نہیں آئی ہے. ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ، ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت، تھنکر، تھنک ٹینک. فیصلے بڑے بڑے پنچایت جو ہوتے تھے، بیٹھتی تھی پنچایتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے جرگے، ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم. ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھ رہی، اتنا سیانا بنتا تھا. اور اس کے غلام سمیہ اور یاسر، عمار بن یاسر کے ماں باپ، ان کو بات سمجھ آ گئی. یہ تو اللہ کے فیصلے. تو کہتا میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے. ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع ہے، تم پہ آئے تم قبول کرو. تو وہ لاجواب ہو گئے، لیکن آئے بائیں شائیں کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اور ہمارا تو ہمیں کون مسجد میں رکھے گا، اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. اچھا خیر وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیسے ہدایت مل گئی. میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے، تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی ہے. کہنے لگا جی میں تو نوکری کرتا نہیں ہوں، میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے. ہاں تو اس لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی. اگر میں بھی مسجد یا کا وہ والا ہوتا، وہ والنٹیئرلی پڑھاتا تھا بچوں کو. تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، میں اس سے کھاتا پیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی. تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں دین سے کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں. کیوں کہ جب روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی پھر آپ کو کوئی حق بات نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی میرے ساتھ کیا بننا ہے. حدیث کے اوپر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آخر میں قتل کیا. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی. وہ الفاظ تھے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں
اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے میں اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلمن شہید کر دیا گیا, دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور راستے میں مار دیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی 70 قاریوں کے قتل ہونے کے بعد. یار اتنی محنت سے 70 بندے تیار کیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے, تو اس میں 70 تو بہت بڑا فگر تھا. تو تمہارے بھائیوں نے, مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے, تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا. اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے, اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں, لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا. ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں. اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی, اور ہمارا رب ہم سے راضی. کوئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا, انہوں نے مجھے خبر دی ہے. سر اس حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے, بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا. دوسرا, ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں. تو وہ کہہ رہے ہوتے کہ حاضر و ناظر ہیں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو. ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا. نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہے, نہ علم غیب ہے, اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی. مدد بھی اللہ ہی سے مانگی. اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا. جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نعت ہے نا, فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے, یہ بھی شرکی الفاظ ہیں. فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے. وہ ٹھیک ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے صحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں, لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے. آپ نے فرشتوں کو نہیں پکارنا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. یہ وہی ہے, ایک کہانی شریف ہی ہے. ٹھیک ہے, تو نہ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں نہ میکائیل کو پکار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, ناٹ ایٹ آل. تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. علم الغیب کا عقیدہ, حاضر و ناظر کا عقیدہ, اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عقیدہ. تینوں کے تینوں عقیدے جو انہوں نے فراڈ پہ مبنی ہیں, اور جو جائز اس کی صورتیں وہ ہم مانتے ہیں. اس پہ آپ علم الغیب پہ میں نے 2 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 6A اور 6B. 6A علم الغیب سے متعلق ہے, 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق. مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر سے متعلق ہے, اور استعانت کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ہے, اور اسی پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے, دعا صرف اللہ ہی سے.